تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے، اس کی آیت میں کوئی تحریف کرنا چاہے، کمی بیشی کرنا چاہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں گی کہ یہاں پر یہ آیت نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی، اس میں زبر کے بجائے زیر کیسے ہو گیا، پیش کیسے یہاں پر لگا دیا۔ یہ ساری پوچھ تاچھ ہوگی، یہاں تک کہ وہ انسان جس نے دانشتہ طور پر ایسا کیا ہوگا وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا، کن چیزوں سے منع فرمایا ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ کہاں پر گڈھا ہے اور کہاں پر برابر ہے، اور اندھیرے میں ہم چلتے رہیں گے تو میرے بھائیو ہمارا پاؤں گڈھے میں پڑے گا ہی، گڈھے میں کہیں نہ کہیں پڑ جائے گا اور ہمارا پاؤں ٹوٹ جائے گا۔ یہیں سے گمراہی آتی ہے کہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں معلومات رہے گی تو ہم گمراہیوں کا شکار ہو جائیں گے، اور گمراہی کی طرف بلانے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے قرآن کو سمجھیں گے، آپ کے جتنے طبق ہیں سارے روشن ہو جائیں گے، آپ کے دل میں نور آئے گا، آپ اعلیٰ وجہ البصیرہ عمل کر سکیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو اس طریقے سے آپ مطمئن بھی ہوں گے۔